ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں سبق آپ کا شروع کرنے لگا ہوں یہ اصول حدیث کا ایک مختصر سا متن ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے۔ آپ سب نے جتنا یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے نا، یہ عربی عبارت ہے، اس کی زبانی یاد کرنی ہے۔ یہ متن انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا، کوشش تو کرنی ہے نا۔ یہ متن انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا تو پھر آپ اصول حدیث کے مسئلہ میں انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے۔ جب بھی پڑھنا پڑھانا پڑا، کوئی اصول کی بات آئی تو متن آپ کے ذہن میں ہو تو فوراً آپ بات کو سمجھ آئیں گے۔ تو اتنا بڑا نہیں ہے یہ۔ میں نے الحمدللہ یہ متن بچیوں کو یاد کروایا ہے۔ ہمارے الہدا میں 20H بلاک ماڈل ٹاؤن ادارہ ہے ہمارا، تو وہاں پر بچیاں طالبات پڑھتی ہیں، تو کئی بچیوں نے اس کو یاد کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ علیہ کا مدلسین کے ناموں پر منظوم کلام بھی انہوں نے یاد کیا ہے، اسماء المدلسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا اور میم۔ رحیمن مادہ ایک ہے، ایک مادے سے دو لفظ بنے، رحمان رحیم۔ رحمان میں 5 حرف ہیں، را ہا میم الف نون۔ رحیم میں 4 حرف ہیں، را ہا یا اور میم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کا قاعدہ ہے زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی۔ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یا اس کو یوں کہتے ہیں زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی جس لفظ کے اندر حرف زیادہ ہوتے ہیں اس لفظ کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب رحمان میں 1 حرف زائد ہے، رحیم میں 1 حرف کم ہے، تو رحمان کا معنی رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ طالب علموں کے لیے یہ ایک بات ہے سمجھنے والی۔ رحمان یہ اسم مبالغہ ہے، رحیم یہ صفت مشبہ ہے فعیل ان کے وزن پر۔ اسم مبالغہ کسی وجود میں معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں، اب ضربہ کا معنی اس نے مارا، ضاربن مارنے والا، ضرابن بہت زیادہ مارنے والا، وہ مصدری معنی کی زیادتی ہو گئی، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب رحمان میں اس لیے معنی کیا
بے حد مہربان، جس کی مہربانی کی کوئی حد اور کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک تشنگی باقی تھی، اتنا بے حد مہربان ہے تو وہ کبھی کبھی مہربانی کرتا ہے یا ہمیشہ ہی کرتا ہے؟ مہربان کی مرضی ہے نا، جب چاہے مہربانی کرے۔ تو کیا وہ ہر وقت ہر کسی پر مہربان ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی مہربانی کرتا ہے؟ تو ساتھ رحیم کا لفظ ذکر کیا۔ صفت مشبہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ معنی ثبوت اور دوام کے ساتھ ہوتا ہے، تو رحیم کا معنی ہوا ہمیشہ مہربان۔ یہ نہیں ہے کبھی مہربان ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اس کی مہربانی تو اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں جو بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا، اس نسخے میں لفظ ہے عالما، بعض نسخوں میں لفظ ہے علیما، یہ یاد رکھنا، یہ اختلاف نسخ ہے۔ تمام تعریف، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی جو، لم یزل ہمیشہ سے ہے، عالماً علم والا، قدیراً کمال قدرت والا۔ تو ایک نسخے میں میں نے کیا بتایا، کیا لفظ ہے؟ عالم کی جگہ علیم، اور یہاں علیم ہونا زیادہ مناسب ہے۔ عالم اور علیم میں فرق ہے نا، عالم بھی صفت کا صیغہ ہے، علیم بھی صفت کا صیغہ ہے، لیکن عالم میں صفت عارضی ہے، علیم میں صفت دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عالم کی بجائے علیم کا لفظ یہاں زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے جس نسخے میں علیم کا وہ زیادہ راجح ہے۔ ہمیشہ علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور قدیر کمال قدرت والا۔ عبداللہ ابن عباس کی ابھی میں نے اپنے درس میں تفسیر کا ذکر کیا آپ کے سامنے، تو ابن عباس جو تھے نا، ان کی جو تفسیر علی بن ابی طلحہ نے نقل کی ہے، اس کے اندر علیم، قدیر، حکیم، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی کیا لکھا ہے؟ القدیر الذی کامل قدرتہ، علیم الذی کامل علمہ، حکیم الذی کامل حکمتہ، وہ ہستی جس کی حکمت کمال کو پہنچی ہوئی ہے، وہ ہستی جو کمال قدرت والی ہے، وہ ہستی جو کمال علم والی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کا ذکر ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، بیٹا صحیح بیٹھو، ٹیک چھوڑ دو، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا، کمال قدرت والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی بندوں کے افعال اور اعمال کو ان کے وجود سے پہلے جانتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے عقیدے میں یہ خرابی بھی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک بندہ کوئی فعل سر انجام نہیں دیتا تو اللہ کے علم میں بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے علم میں تب بات آتی ہے جب وہ فعل کوئی پریکٹیکلی سر انجام دیتا ہے۔ تو اسلاف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، مخلوقات کے وجود سے پہلے وہ مخلوقات کو بھی جانتا تھا اور مخلوقات کے
افعال ان کی حرکات و سکنات سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا، اللہ اکبر، محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وصلی اللہ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ درود نازل کرے، یا کئی ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے سردار ہیں۔ تو یہ بات امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ محل نظر ہے۔ درود شریف پر امام ابن القیم کی کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی سید الانام۔ اردو میں اس کا ترجمہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، جو دارالسلام نے شائع کیا۔ جب یہ ترجمہ دارالسلام نے شائع کیا تو میں مکتبہ قدوسیہ پر تھا، تو میں نے دیکھا، تو چونکہ اس میں کچھ روایات ضعیف بھی ہیں، کئی ایسی روایات ہیں ان سے اہل بدع فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ثابت نہیں، تو قدوسیہ والے بھی چھاپنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب نا تحقیق اور تخریج کے بعد چھپنی چاہیے۔ مجھے بھائی ابو بکر قدوسی حفظہ اللہ وسلم کہنے لگے کہ آپ تخریج کر دیں، جتنی جلدی آپ تخریج کریں گے ہم اتنی جلدی اس کو شائع کر دیں گے۔ میں نے الحمدللہ دن رات لگا کر تقریباً 4 دنوں میں اس کی تخریج مکمل کر دی۔ پورا اتنا بڑا رجسٹر ہے وہ، میں نے دن رات ایک کی، بس اللہ نے ہمت دی، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ میں نے کہا اب یہ تخریج لگا کے شائع کریں، وہ ابھی تک نہیں چھپی۔ 18واں سال تو مجھے یہاں سبزدار میں آئے ہوئے ہو رہا ہے، اور اس وقت میں سکیم بورڈ مسجد بکر صدیق میں ہوتا تھا۔ کافی جگہ 20-22 سال پرانی بات ہے کم از کم۔ میں کبھی کبھی ان کو یاد کرواتا رہتا ہوں، میں نے کہا آپ کو دیکھ لیں، آپ کی طرف سے جو جلدی ہونی تھی وہ ابھی تک کتاب نہیں آئی۔ بہرحال امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ صلاۃ اور رحمت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات مہربانیاں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ تو کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات اور رحمت اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ بیان کی ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے اس لفظ کے اوپر گفتگو کی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے صلی اللہ علی سیدنا محمد، اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دوبالا کرے۔ الذی ارسلہ، وہ جن کو اس نے بھیجا، الی الناس کافہ، تمام لوگوں کی طرف، الی الناس انسانوں کی طرف، کافہ سب کے سب، کیا بنا کر؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، بشارت بھی سناتے ہیں اور نذارت بھی، ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ قرآن کا
یہ اسلوب ہے۔ اگر قرآن ایک جگہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ جنت کی نعمتیں بیان کرتا ہے ان کے لیے، تو ساتھ ہی پھر کافروں کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان کرتا ہے۔ علماء اس کو یا تو کہتے ہیں الترغیب و الترہیب، الترغیب و ترہیب، ڈرانا اور رغبت دینا، یا کہتے ہیں الوعد والوعید، وعدہ کرنا اور وعید کا معنی بھی دھمکانا اور ڈرانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنایا، اور قرآن میں بشارتیں بھی سنائی جنت کی اور جہنم کے عذابوں سے ڈرایا بھی ہے۔ اس لیے مومن کا وصف بھی یہ ہے، جب ایمان والا اپنے اللہ کو پکارتا ہے نا تو یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتا ہے ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے۔ رب سے ڈرتا بھی ہے، اس کے عذاب سے خائف بھی ہے، اور جنت کی طمع اور امید بھی ہے۔ یہ آیات اور قرآن کا یہ انداز، یہ جو غالی قسم کے صوفی ہیں نا، ان صوفیاء کے خلاف ہے۔ صوفی کہتے ہیں طمع رکھ کے رب کو پکارا تو پھر کیا پکارا؟ طمع تو لالچ، لالچ رکھ کر نہیں اللہ کو پکارنا چاہیے، لالچ سے مبرہ ہو کر پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لالچ تو خود دی ہے ایمان والوں کو، نبی پاک کو بشیر بنایا ہے، قرآن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کو ترغیبات دی ہیں، ایمان والوں کے طمع اور لالچ کا ذکر کیے۔ لالچ ہے کس کی؟ یہ وہ لالچ نہیں ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہے، یہ لالچ طمع اور حرص ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے ہوتی۔ تو یہ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اور صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے صحابہ پر ہو۔ آل محمد، آل محمد کے دو مفہوم زیادہ معروف ہیں۔ ایک تو یہ ہے آل اہل سے بنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں اور اولاد۔ دوسرا آل تابع داروں کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کی امت کے وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں آل بمعنی تابع دار بھی آیا ہے، جیسے کداب آل فرعون، فرعون کی آل کی چالوں کی طرح۔ داب آل فرعون، فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، تو آل فرعون کون سے ہوئے پھر؟ فرعون کے ماننے والے، اس کے پیروکار۔ تو آل محمد میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، آپ کی امت جو آپ کے پیچھے چلنے والی ہے، اور آپ کا گھرانہ بھی۔ پھر بالخصوص پھر امت میں سے وصحبہ، اور آپ کے اصحاب، صاحب کی جمع صحبن، وسلم تسلیما کثیرا، وسلم، اور بہت زیادہ سلامت رکھے، سلامہ بہت زیادہ سلامت رکھے۔ یہ سلامہ باب تفعیل، اس کا عین کلمہ مکرر ہوتا ہے تکرار کے ساتھ۔ تو آپ کو بتایا نا تکرار حروف معنی کی زیادتی پر دلالت، کسی مبالغے کا معنی کر دیا میں نے۔ وسلم تسلیما کثیرا، بہت زیادہ سلامتی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، تمہیدی کلمات کے بعد،
آمدم برسل مطلب فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت فإن التصانیف یقیناً تصنیفات فی اصطلاح اہل الحدیث اہل الحدیث کی اصطلاح کے متعلق محدثین نے جو اصطلاحات بنائی ہیں نا اس کے بارے میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں قد کثرت یقیناً بہت زیادہ ہو چکی ہیں وبسطت اور پھیلا دی گئی ہیں واختصرت اور مختصر بھی کی گئی ہیں، یعنی کئی کتابیں بڑی بڑی لمبی لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں بالکل اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اس پر بہت کچھ ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ جو بنیادی کتابیں اصول حدیث کی ائمہ حدیث کی لکھی گئی ہیں جو پرانے ہیں، کچھ ذخیرہ میں یہاں لا کے رکھوں گا جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا تعارف کرواؤں گا۔ فسألنی تو مجھ سے سوال کیا بعض الاخوان بعض بھائیوں نے، کیا سوال کیا؟ ان الخصا تلخیص کرنے کا، کیا معنی میں نے کیا؟ تلخیص کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں نا مضارع پر ان داخل ہو تو مصدر کا معنی ہوتا ہے، تو لخص یلخص تلخیص مصدری معنی ہے خلاصہ کرنا، تو خلاصہ کرنے کا مجھ سے بعض لوگوں نے، بعض بھائیوں نے سوال کیا۔ المہمہ من ذالک، خلاصہ کیا؟ المہمہ من ذالک، کہ اس اصطلاح والے علم میں سے جو اہم ہے نا، زیادہ ضرورت والی چیزیں ہیں، وہ خلاصہ کر کے آپ ہمیں دے دیں۔ طالب علموں کا ایمان اکثر خلاصوں پر ہی ہوتا ہے۔ وفاق المدارس کا امتحان دینا ہے تو خلاصے نکل آئے، فاضل عربی کرنا ہے تو خلاصے نکل آئے، سکول کے اندر بھی پیپر دینے ہیں تو خلاصہ گیس لگوا دیں، گیس پیپر اب آ گئے ہیں۔ جو پرانے علماء بڑے ہوتے تھے نا وہ خلاصے کی طرف نہیں آتے تھے، طلبہ کی سہولت کے لیے کر دیا، ورنہ وہ کبار علماء کی جو بڑی کتابیں ہوتی تھی مفصل پڑھتے تھے۔ کیونکہ آج وہ علم کی قلت اور رغبت کم ہو گئی، خلاصوں پر گزارا کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے چلو کچھ نہ کچھ تو ان کے پلے پڑ جائے، تو یہ خلاصہ آپ کو پڑھانے کا ہم نے بھی ارادہ کر لیا تھوڑے وقت میں۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِ، میں نے اس کے سوال کو قبول کیا، اجبتہ میں نے اس کو جواب دیا، الی سؤالہ اس کے سوال کی جانب، کیا امید رکھ کر؟ رجاء الاندراج فی تلک المسالک، رجاء الاندراج داخلہ لینے کی امید پر، اندراج درج کرنا، تو میں نے یہ امید رکھی کہ محدثین کی ان راہوں میں بھی داخل ہو جاؤں۔ رجاء الاندراج فی تلک المسالک، ان راہوں میں داخلے کی امید کرتے ہوئے میں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ رجاء کا معنی امید کرتے ہوئے، الاندراج داخلے کی، فی تلک المسالک مسلک کی جمع مسالک، مسلک چلنے کی جگہ یا چلنے کا راستہ، تو اس کی جمع مسالک، وہ راستے جن راستوں پر محدثین چلے، تو ان راستوں میں اندراج اور داخلے کی امید سے ہم نے بھی یہ قدم اٹھا لیا تاکہ محدثین کی ان راہوں میں ہمارا بھی اندراج ہو جائے۔ تو یہ اندراج کرانے کے لیے ہم نے یہ تھوڑا سا سبق شروع کیا ہے، کل سے انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ہاں یاد کر لیں گے نا، اتنا یہ زیادہ نہیں ہے، اب اس کو حفظ کریں فارغ وقت میں،
میں نے اس لیے یہاں چھوڑا کہ ابھی یہ جو بیچ میں کتابوں کی بات آئی تو آپ کے سامنے کتاب کی جب شکل آ جائے گی نا، بھئی یہ کتاب ہے، خطیب بغدادی نے لکھی ہے، امام حاکم نے لکھی ہے، امام صلاح الدین اللائی نے لکھی ہے، ابن حجر کی ہے، ابن صلاح کی ہے، جو بڑی بڑی کچھ کتب، ورنہ تو میرے پاس کوئی 1000 سے زیادہ اصول حدیث پر کتابیں ہیں، لیکن میں چند ایک کتابیں معروف کل یہاں لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ان کا تعارف ہو جائے، کیونکہ اس سبق کا ایک مقصد آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑنا بھی ہے۔ اصول جو پڑھیں گے تو اصول کے بعد پھر تخریج کا پہلو بھی آنا ہے، تو جو میں نے اصول آپ کو پڑھانا ہے انشاءاللہ پھر میں نے آپ کو کتابوں کے اندر سے گزارنا ہے تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو جائے۔ تو اگر شوق پیدا ہو گیا تو مجھے بھی امید ہوگی کہ جو آگے 2 سالہ کورس ہے شاید اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے مزید آسانی کر دے تو آپ جیسے بھائی ہمارے پاس ہی رہ پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔